بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پیچھے سے ہی جڑا ہوا ہے جنس کے اندر. یہ ذاتیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, اندر سے فطرت ملی ہوئی ہے, نیچر ملی ہوئی ہے, لائنیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں, چونکہ ان کے اندر جینز ایک ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی عادتیں ملتی جلتی ہیں, رنگ روپ بھی ملتے ہیں, شکلیں وکلیں. جیسے ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی شکل کے ہوتے ہیں الگ الگ, ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی شکل صورت کے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر ان کے جینز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بائی چانس ہی ہوگا, اگر ہوگا تو کہ کوئی حبشیوں میں کوئی گورا پیدا ہو جائے افریقہ میں, اور یورپ میں کوئی کالا سیاہ فام پیدا ہو, بہت کم, شاذ, دیکھا نہیں کبھی. تو وجہ یہی ہے کہ وہ پیچھے جینز جو ہیں ان کے وہ مل جاتے ہیں, تو پھر اسی کے مطابق سلسلہ چلنے لگتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. تا قیامت ہر کے جن سے آن بدان, در وجود آیت بود رویش بدان. اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ لوگ جو ہیں بہت سے جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں وہ ایسی کچھ رسمیں, بدعتیں, خرافات, بیہودہ رسومات ان کا اجرا کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ان کے بعد نسلیں آتی ہیں تو وہ ان قائم کردہ رسموں اور طریقوں کے اوپر کاربند ہو جاتے ہیں. پھر یہ سلسلہ جو ہے نہ رکنے والا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. تو ان سب کو بھی اس کا عذاب ہوگا جو اس کے مرتکب ہوں گے, اور پھر جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس کے سر پر سب کا عذاب رکھا جائے گا, اس کا اپنا عذاب, اور پھر جتنے لوگ اس کی پریکٹس کریں گے ان کا بھی عذاب ہوگا. تو یہ جو ایک چین بن جاتی ہے نا انسانوں میں برائی پر چلنے کی, اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بری رسم آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے کسی نے قائم کی, کہیں بھی ہمارے خاندان میں, برادری میں, قوم میں, لوگوں میں, کسی بھی جگہ, اور آج تک اس کی پریکٹس جاری ہے, اور لوگ اس پہ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, اور دل و جان سے چلتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں وہ جو مشرکین تھے انہوں نے بھی اسی بنیاد پہ انکار کیا, اتنی پختگی سے ڈٹے ہوئے تھے اپنی رسموں پر کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں اتنی سچی دعوت, ایک اللہ کے رسول کی دعوت جو ان کی آنکھوں کے سامنے آئی, تو اس کا بھی انکار کر دیا. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے باپ دادے وہ نامعقول ہوں یا غیر محتد یعنی ہدایت نہ یافتہ ہوں, تو بھی وہ اس کی پیروی کرنے میں لگے رہے. تو دیکھو اتنی پختگی کے ساتھ انہوں نے ان رسموں کو اپنائے رکھا, اور کئی پشتوں تک اور کئی نسلوں تک یہ سلسلہ جاری نظر آتا ہے. تو اس میں پھر شرک بھی ہو رہا ہے, کفر بھی ہو رہا ہے, اور بدعت و خرافات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جہالتیں بھی اس میں موجود ہیں. اس کی وجہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور وہ یہ کہ تا قیامت ہر کے جن سے آن بدان, قیامت تک جو اس کی جنس سے تعلق رکھے گا نا, اس برے لوگوں کی جنس سے ہوگا, یعنی ان کا ہم جنس, جو بھی ان کی جنس میں پیدا ہوگا
پیچھے جنس یعنی ان کی ایک ذات جو ہے نا آپس میں ملتی ہے، ان کا کارورا ملتا ہے. یہ جو بعد والے ہیں ان کا پچھلوں کے ساتھ کارورا ملتا ہے. تو ان بروں کی جنس سے جو بھی پیدا ہوگا، در وجود آید جو بھی پیدا ہوگا، تو بود رویش بدان، تو خود بخود آٹومیٹک اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پیچھے سے ہی جڑا ہوا ہے جنس کے اندر. یہ ذاتیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، اندر سے فطرت ملی ہوئی ہے، نیچر ملی ہوئی ہے، لائنیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں، چونکہ ان کے اندر جینز ایک ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی عادتیں ملتی جلتی ہیں، رنگ روپ بھی ملتے ہیں، شکلیں وکلیں. جیسے ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی شکل کے ہوتے ہیں الگ الگ، ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی شکل صورت کے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر ان کے جینز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بائی چانس ہی ہوگا، اگر ہوگا تو کہ کوئی حبشیوں میں کوئی گورا پیدا ہو جائے افریقہ میں، اور یورپ میں کوئی کالا سیاہ فام پیدا ہو، بہت کم، شاذ، دیکھا نہیں کبھی. تو وجہ یہی ہے کہ وہ پیچھے جینز جو ہیں ان کے وہ مل جاتے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق سلسلہ چلنے لگتا ہے. اور ادھر کیا ہوا، ادھر بھی ایک ربط ہے پیچھے، ہم جنسی کا ایک تعلق ہے. تو اس ہم جنسی میں یہ بھی چلتا ہے پھر کہ عادات، اخلاق اور یہ اعمال، طور طریقے، اس کے اندر بھی پھر انسان جو ہے نا وہ جیسے جڑ جاتا ہے خود ہی، اور اس کو فالو کرتا رہتا. تو وہی فرمایا تا قیامت ہر کے جن سے آن بدانا. ان برے لوگوں کی جن سے جو بھی ہوگا نا قیامت تک در وجود آیا، جو بھی پیدا ہوگا، رویش بود رویش بدان، اس کا رخ آٹومیٹیکلی ادھر ہی ہوگا. تو اب انسان کو اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے نا کہ بھئی عقل سے کام لے کہ بھئی اب مجھے جو ہے وہ صحیح و غلط کی تمیز کرنی چاہیے. گو کہ اس کی جنس تو اسے مجبور کر رہی ہے وہ فالو کرنے پر اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر. اور دیکھیں جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے. انہی کفار و مشرکین میں جنہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، تو جو مسلمان ہو گئے تو ان کے لیے کیا ہوا تھا؟ ان کو کیا ہوا تھا؟ کیوں ہو گئے مسلمان؟ کیسے بدل گئے وہ؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے ارادے سے ایک فیصلہ کیا اور اپنے دماغ سے ایک چیز کو سمجھا، اور یوں وہ تعلق جو تھا پیچھے کا ہم جنسی کا وہ بدل گیا. اور ایسے آج بھی جو جیسے علم حاصل کر لے اور اچھی صحبت میں بیٹھے تو وہ اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد، اپنی خاندانی طریقوں اور اپنے تمام رسموں سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے.